جب بھی منہ دھوئیں تو منہ صاف کرنے کے لیے کپڑے کا استعمال نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ کوئی بھی پودا لگانے سے پہلے اگر مٹی میں چونا ملا دیا جائے تو پودے کی بڑھوتری بہت تیزی سے ہوتی ہے۔ اگر گھر میں موجود چارپائی کی عمر بڑھانی ہے تو اس کو استعمال سے پہلے بازوؤں پر اچھی طرح رنگ کر دیں۔ اگر آپ لکھی ہوئی کوئی چیز، سبق وغیرہ یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو یاد نہیں ہو رہا تو پریشان مت ہوئیے۔ اس کا آزمودہ ٹوٹکا یہ ہے کہ جو آپ یاد کر رہے تھے اسے 2-3 بار اوپر سے دیکھ کر کاغذ پر لکھ لیجئے تو وہ فوراً آپ کو یاد ہو جائے گا۔ جب کبھی بھی نہانے کا ارادہ ہو تو نہانے سے پہلے سر میں سرسوں کا تیل ضرور لگا لیں، اس سے بال مضبوط رہتے ہیں اور ان میں چمک پیدا ہو جاتی ہے، اور نہانے کے بعد تیل لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ خشک آملہ کو ٹکڑوں میں کاٹ کر ناریل کے تیل میں تب تک ابالیں کہ آملہ کے ٹکڑوں کی شکل جھلسی ہوئی گرد جیسی ہو جائے۔ اس کے بعد روزانہ اس تیل کی سر میں مالش کریں، بال زندگی بھر کالے رہیں گے۔ گلیسرین میں مالٹے کا رس ملا کر آنکھوں کے گرد متاثرہ جلد پر لگائیں، آنکھوں کے سیاہ حلقے دور ہو جائیں گے۔ ایک سیب کو چھیل کر باریک ٹکڑے کر لیں، ان میں تھوڑا سا نمک اچھی طرح مکس کریں اور یہ آمیزہ صبح نہار منہ کھائیں، دائمی سر درد سے نجات مل جائے گی۔ قبض گیس کے باعث پیٹ کا افارہ، 1/4 چمچ بیکنگ سوڈا پانی میں ڈال کر پئیں۔ تلسی کے 2-3 پتے پانی میں ہلکی آنچ پر ابالیں حتیٰ کہ پتوں کا عرق پانی میں آ جائے، پھر اس سے غرارے کریں، گلے کے درد میں افاقہ ہو جائے گا۔ منہ کا السر، منہ میں زخم ہو جانا، کیلے اور شہد کو ملا کر ایک پیسٹ بنائیں اور اسے منہ کے اندر متاثرہ حصوں پر لگا دیں۔ دہی جمانے سے قبل دودھ کو ابال لیں اور اس میں 2 سبز مرچ ڈال دیں، اس سے دہی جلد اور سخت جمے گا۔ رات کو سونے سے پہلے 3 چمچ کھانے کا سوڈا پانی بھرے ٹب میں ڈال دیں اور صبح اس پانی سے باتھ روم دھو لیں، باتھ روم چمک اٹھے گا اور بدبو بھی جاتی رہے گی۔ بواسیر سے بچاؤ کے لیے گیندے کے تازہ پھول، بڑے ہوں تو 2، چھوٹے ہوں تو 3، 1 گلاس کے حساب سے ٹھنڈائی بنا کر پی لیں، دن میں 1 بار کافی ہے۔ لگاتار 10-15 دن پی سکتے ہیں، جب بہتر لگنے لگے پینا چھوڑ دیں۔ تخم بلنگا کے بیج کھانے کے فوائد: آرتھرائٹس کے درد میں آرام دیتا ہے، نیند کو بہتر بنانے کا معاون ہے، مختلف قسم کے سرطان سے حفاظت کرتا ہے، خون میں شوگر کی سطح کو اعتدال میں لاتا ہے، آنتوں کی صفائی میں اہم کردار ادا کرتا ہے، مدافعتی نظام کو مزید طاقت فراہم کرتا ہے، نظام ہاضمہ کو بہتر مدانے میں مدد کرتا ہے۔ السی کے بیج دل کے دوست: السی میں موجود مفید چکنائیاں بلڈ پریشر کم کرتی ہیں، جسم کے لیے مضر یعنی LDL کولیسٹرول گھٹاتی اور امراض قلب یا فالج سے بچاتی ہیں۔ ایک تجربے میں مریضوں کو 3 ماہ تک السی کے بیج کھلائے گئے تو ان میں 3 ماہ بعد LDL کولیسٹرول کی شرح 20% تک کم دیکھی گئی۔ لہسن میں پینسلین جیسی خصوصیات پائی جاتی ہیں، روزمرہ خوراک میں اسے ضرور استعمال کریں، یہ کھانسی، نزلہ، زکام، ہائی بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ پیاز میں فائٹو نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں اور جسم سے مضر صحت مادوں کی صفائی کر کے کینسر سے بچاتے ہیں۔ ادرک معدے، آنتوں اور دل کے لیے انتہائی مفید ہے اور خصوصاً مدافعتی نظام کو طاقتور بناتا ہے۔ شہد 60 سے زائد قسم کے بیکٹیریا کو ختم کرتا ہے اور انفیکشن سے بچانے کے علاوہ دردوں میں بھی مفید ہے۔ دار چینی بیکٹیریا اور فنگس سے بچاتا ہے اور شہد کے ساتھ ملا کر استعمال کرنے پر خصوصاً بہت فائدہ مند ہے۔ بند گوبھی وٹامن C قدرتی اینٹی بائیوٹک ہے اور یہ بند گوبھی میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ ہلدی انفیکشن کا بہترین علاج ہے اور اسے جلد پر پیسٹ بنا کر بھی لگایا جا سکتا ہے۔ ناریل کے تیل میں لورک ایسڈ پایا جاتا ہے جو بیمار خلیوں کا خاتمہ کرتا ہے، خصوصاً وائرس سے بچاتا ہے۔ پودینہ، یہ خوش ذائقہ ہونے کے علاوہ بیکٹیریا اور وائرس کے خلاف مدافعت فراہم کرتا ہے۔ جمے گوشت کا ذائقہ عمدہ کرنا، چند دن تک فریز کیے ہوئے گوشت کو جب پگھلایا جاتا ہے تو یہ
بے ذائقہ معلوم ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے فریزر سے گوشت نکال کر اس میں آدھی پیالی دودھ ڈال کر 10 منٹ کے لیے ڈھانپ دیں۔ اس دوران گوشت نہ صرف کھل جائے گا بلکہ اس کا ذائقہ بھی پہلے جیسا لذیذ ہو جائے گا۔ استعمال کرنے پر بالکل تازہ گوشت کا مزہ آئے گا۔ گوشت کا اچار بنانا۔ اگر گوشت کا اچار بنانا چاہیں تو اس میں نمک اور اچار کے مسالوں کو شامل کر کے پکائیں۔ اب ایک مرتبان میں ڈال کر اس کا منہ بند کر کے چند ہفتوں تک پڑا رہنے دیں۔ اچار تیار ہے۔ فالتو ہڈیوں کا سوپ۔ کسائی قیمے کے ساتھ اکثر بڑی سی ہڈیاں بھی ضرور دے دیتے ہیں۔ آپ ہر ہڈی فریزر میں محفوظ کرتی رہیں۔ جب یہ کافی زیادہ جمع ہو جائیں تو ان کو کئی گھنٹوں تک پانی میں ڈال کر یخنی بنا لیں۔ اسے کئی چیزوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دال میں پانی کی جگہ ڈالیں یا سبزیاں اس میں پکائیں۔ کیلشیم کا خزانہ سوپ میں موجود ہے۔ گوشت اگر بو چھوڑ دے۔ گوشت اگر بو چھوڑ دے تو سرکہ میں پانی ملا کر گوشت کو اچھی طرح اس میں ڈبو دیں۔ تھوڑی دیر بعد نکالیں تو بو ختم ہو چکی ہوگی۔ پائے صاف کرنا۔ ایک کھلے منہ والی دیگچی میں اتنا پانی ڈالیں کہ دیگچی منہ تک بھر جائے۔ پانی کو دھیمی آنچ پر رکھ کر اچھی طرح ابالیں۔ 1-2 ابال آنے پر چولہے سے اتار لیں اور اس میں پائے ڈال کر بھگو دیں۔ تقریباً 5 سے 10 منٹ تک یوں ہی بھیگے رہنے دیں۔ پھر پائے نکال کر چھری سے صاف کریں۔ حیران کن حد تک پائے جلد اور آسانی سے صاف ہو جائیں گے۔ پائے کی بو دور کرنا۔ اگر پائے پکاتے وقت اس میں تھوڑا سا سفید زیرہ، دار چینی اور مونگ ڈال دی جائیں تو گھر میں ناگوار مہک نہیں آئے گی اور پائے بھی مزیدار بنیں گے۔ سالن میں سے مرغی کی بو ختم کرنا۔ اگر سالن میں سے مرغی کی بو غائب کرنا مقصود ہو تو پکانے سے تھوڑی دیر پہلے پانی میں آدھا چمچ میٹھا سوڈا ملا کر گوشت کو اس پانی میں تھوڑی دیر کے لیے بھیگا رہنے دیں۔ کلیجی کی بو دور کرنا۔ کلیجی کو اچھی طرح دھونے کے بعد اس کے ٹکڑوں کو پیالے میں ڈال لیں اور آدھا کپ دودھ ڈال کر 15 منٹ کے لیے رکھ دیں۔ پھر اس کو چھلنی میں رکھ دیں۔ کچھ دیر بعد پکائیں۔ پک کر کلیجی بہت لذیذ بنے گی اور اس کی جو مخصوص بو ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہوگی۔ چائے کے کپ سے داغ صاف کریں۔ روز چائے کے لیے ایک ہی کپ استعمال کرنے سے اس پر نشانات پڑنے لگ جاتے ہیں۔ اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر دھو لیں، یہ بالکل نئے ہو جائیں گے۔ پیاز کی بو سے نجات کے لیے۔ پیاز کاٹنے سے ہاتھوں میں اس کی بو بس جاتی ہے۔ اس کے لیے ٹوتھ پیسٹ کی کچھ مقدار ہاتھوں پر لگا کر پانی سے دھو لیں، پیاز کی بو ختم ہو جائے گی۔